تبصرہ, آپ کا تجزیہ, آپ کی ریاضت ہے جس پر آپ ساری چیزوں پہ کمانڈ رکھتے ہیں. لیکن بے پر کی لوگ کہہ رہے ہیں بات ہوئی ہے, یعنی انڈیا کی اکھنڈ بھارت سے لے کر ان کی معیشت کی تباہی کی جو داستان آپ نے جو بتائی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو سکتا ہے, یہ خام خیالی کی بات ہے. تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو دیکھیں دنیا میں ہر وہ بات طاقت رکھتی ہے اس کے ساتھ دلیل ہو. درست ہے. یہ تو بے پر کے سوالات ہیں, اس میں دلیل کہاں ہے؟ یہ تو ایک ایسی بکواس ہے کہ رات کو سو کے اٹھے, منہ دھویا اور بکواس شروع کر دی, جو ان کا خاندانی کام ہے, جو ان کے باپ دادے کرتے رہے ساری زندگی. میں ان کو بتاؤں کہ میاں ہم وہ لوگ ہیں کہ تمہارے باپ دادے ہمارے بزرگوں کے مسلی ہوا کرتے تھے. ہمیں غور سے دیکھو, ہمیں پہچانو. یہ باقی پاکستانیوں کو چھوڑو, خاص طور پہ ہمیں پہچانو. ہم نے کوئی بھی چیز دلیل کے بغیر نہیں کہی ہے. دیکھو اس کا ایک یہ تو خیر ہے, چلو ایک دلیل آج ہم دیتے ہیں, تم میں طاقت ہو تو اس کا جواب دینا, باقی باتیں چھوڑو. یہ تو میں نے 3 سال کا ٹائم دیا ہے نا, 26 نومبر 2026 کا ٹائم دیا ہے نا. یہ 26 کا بھی میں پوچھوں گی, لیکن یہ 26 کل سے, آج رات سے شروع ہو رہی ہے, یہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو رہا ہے. اپنے سٹاک پہ نظر رکھنا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اڈانی گروپ نے 10 جنوری کو 2023 کو یہ پورٹ حاصل کی تھی جس کا نام ہے حیفا. یہ اسٹریٹجک پورٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی ایک انتہائی اہمیت کی حامل پورٹ ہے, اور ان کے تعلقات کا سب سے بڑا عکس یہ ہے, جنکشن وہی ہے اس پورے کوریڈور کا. یہ جو 1 لاکھ ارب ڈالر کا کوریڈور سجا رہے تھے نا, اس کا جنکشن, اس کا دل, اس کا دماغ یہ حیفا پورٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, کارگو ہینڈلنگ یہاں سے انہوں نے جو پلان کی اور جنوری میں شروع کی, وہ تھی 20 ملین میٹرک ٹن. 20 ملین میٹرک ٹن, یعنی ایک ٹن کے اندر 1000 کلو ہوتا ہے, 2 کروڑ ٹن. اکتوبر میں اس کو لے کے آئے یہ 30 ملین میٹرک ٹن پہ, 3 کروڑ ٹن کے اوپر لے کے آئے. ان کا پلان یہ تھا کہ اس کو 1 سال کے اندر 500 ملین میٹرک ٹن پہ لے جانا ہے, اور اس کو اشدود کی پورٹ کے ساتھ ساتھ غزہ کی طرف بڑھنا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزہ کی جو ساحلی بیلٹ ہے, اس کو حاصل کر کے یہ پورٹ سٹی ڈیزائن کر چکے ہیں اپنے نقشوں میں. اس میں 1 ارب ٹن پہ جانا تھا, انہوں نے 1000 ملین میٹرک ٹن کے اوپر. تاریخ میں اس سے بڑی تجارت ہے ہی نہیں کہیں پر بھی, آپ دیکھ لیں. اچھا, اشدود پورٹ سے 45% ٹریڈ ہوا کرتی تھی, یہ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے غزہ سے. یہ شفٹ کی انہوں نے حیفا پورٹ پہ. انڈینز کو بیٹھے بٹھائے 25% جو ہے ٹریڈ کا ایک دم اضافہ ملا. لیکن سوال تو میرا تم سے یہ ہے, اتنے بڑے بڑے میزائل بنا رکھے ہیں, اتنے بڑے بڑے ہتھیار بنا رکھے ہیں, طیارہ بردار بحری جہاز بھی تمہارے پاس ہیں, آپ دوزے بھی تمہاری بڑی کمال کی ہیں, تو باتیں بعد میں کرنا. پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک تم نے کتنے کنٹینر کی ٹرانزیکشن کیے 50 دن میں حیفا پورٹ سے؟ ایک بھی نہیں. تمہارے میں طاقت ہی نہیں, تمہارے میں ہمت ہی نہیں. تم صرف گھروں میں بیٹھ کے بکواس کرنا جانتے ہو. تم مکار انتہا پسند ہندو ہو, جنہیں میری اصطلاح کے اندر صہیونی ہندو کہا جاتا ہے. میں باقی ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, ان مخصوص اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, ان قاتلوں کی. سنیں میری بات, تمہارا نقصان جو آیا اکتوبر کے 15 اکتوبر تک, وہ تھا 17 ارب ڈالر کا ترسیلات زر کے اندر جو تمہیں نقصان اٹھانا پڑا. آج وہ پہنچ چکا ہے 35 ارب ڈالر پر. تم میں اگر ہمت ہے نا, اور تم ہو کسی ایک والد کی اولاد, تم کل جاؤ اور جا کے وہاں سے اپنے پورٹ کی ٹرانزیکشن کر کے دکھاؤ پہلے, اور میں تمہیں بتاؤں کہ ہم, یہ بھی لکھو تم آج اپنے پاس, دیکھ لینا, ہم انشاءاللہ نادیرہ, نتنیا, تل اویو, یافو, اشدود اور اشکلون کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو حیفا سے ہم صرف 70 کلومیٹر پیچھے, یعنی کہ جو حملے حزب اللہ نے 10 کلومیٹر کے محیط عرصے پہ شروع کیے تھے, وہ 50 کلومیٹر پہ پہنچ چکے ہیں. حیفا لبنان کی سرحد سے جو ہے 121 کلومیٹر کے فاصلے پہ, یعنی کہ ہم 70 سے 80 کلومیٹر دور ہیں. اسی 10 دن میں تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ اسی حیفا کے اوپر میزائل برسیں گے. دھوتیاں لپیٹو اور بھاگو وہاں سے. یہ 950 جو آفیشل تم نے بٹھا رکھے ہیں رو کے, اور یہ جتنے ملٹری آفیشل جو اس جنگ کے اندر غزہ کی قتل عام میں برابر کے ملوث ہیں, تم ان کو شمشان گھاٹ پر چتا جلانے کے لائق نہیں رہو گے. یہی میزائل مار کے ان کی چتا جلائیں گے. بھاگ لو وہاں سے, اور آپ کو یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہ مکار اور عیار لوگ. دیکھیں سوال ہے نا فیض, سوال کا جواب دے رہا ہوں میں ان کو, بالکل اسی زبان میں جس انداز میں یہ سوال کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, اگر تم اتنے مرد کے بچے ہو تو کھڑے رہنا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, حیفا چھوڑ کے نہیں بھاگنا. ابھی دنیا دیکھے گی 10 دن کے اندر تم حیفا چھوڑ کے پوری دنیا کے سامنے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے, جو تمہاری اوقات اور تمہاری اصلیت ہے, جو تمہارے باپ دادے کرتے رہے. اچھا ٹھیک ہے, سوال بعد میں کرنا. جاؤ پہلے ایک کنٹینر چلا کے دکھاؤ. اچھا آپ اس بات کو چھوڑ دیں, سوال چھوڑ دینا. 197 ارب ڈالر کی اکانومی تھی اسرائیل کی, 197 ارب ڈالر کی اکانومی تھی اسرائیل کی. ٹھیک ہے, آج 191 پر. یہ میں آپ سے پوچھنے لگی تھی.
चौथे नंबर पे था, 34वें नंबर पे मौजूद है। ओके, 7 अरब मईशत डॉलर इतनी गिरी है, गिर चुकी है। ठीक है, इजराइल की बात हो रही है, तुम्हारी क्या हैसियत है? ओके, इधर हैफा को बंद होने दो, ठीक है, फिर तुम्हारा जो ये बैंकिंग सर्कल के अंदर क्रेडिट लिमिट को 500% एक्सीड किया है ना, हाँ, ये बात ये बबल गम एक ही दिन में बबल फटेगा। गम की बात जो आपने की है ना, अब मेरी बात सुने ना, अब आपको बुरा लग रहा है तो माजरत के मैं साथ, जवाब लेकिन दे रहा लोगों हूं के इनको, सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं। घरों में बैठ के बातें क्या करो, हिम्मत है अपनी 18 लाख फौज तुम भी लेके आओ, अच्छा, अब एक वापस आ जाए तो गिरेबान पकड़ लेना, इंशाल्लाह वहीं चिता जलाएंगे, अच्छा, मिसाइल मार के, अब और आप मेरी बात मेडिटेरियन सी सुने, के अंदर घर करेंगे। आपने ये कहा कि इंडियन स्टॉक जो है वो गिरना शुरू होगी, देखिए इंडियन स्टॉक में 7% का डिक्लाइन आया एक हफ्ते में, मैं कह के गया था ना। अब तुम्हें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 40 अरब डॉलर के करीब रकम दे रहा है, तो डिक्लाइन किस चीज का है? और एडानी के ग्रुप के जो शेयर गिरे वो 4.75% गिरे। किस लिए गिर रहे हैं? एक हफ्ते में गिर गए, एक हफ्ते में बढ़ गई है। आप रोजाना हर हफ्ते इनका मुआवजा करें, इनके स्टॉक पे नजर रखें, आपको लगेगा ये कदम ब कदम पस्ती के अंदर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 3 साल में ये बराबर कर देंगे इनको। हैफा जो इनका सब जंक्शन है जिससे ये सारी ट्रांजैक्शन